کہ مولا صراط الذین انعمت علیہم وہ دعا ہے ساری یاد انہاں لوکاں دے رستے چلا جویں تیرا ہی نام ہویا یہ لوگ نے کہ جنہیں تیرا ہی نام ہویا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین مولا وہ لوگ جنہیں تیرا ہی نام ہویا وہ نام تیرا بھی ہویا ہے وہ صدیقین ہے وہ نبی نے وہ صدیقین ہے وہ شہداء نے وہ صالحین نے اور وہ اولیاء کرام نے وہ نبی نے انہوں نے رستے چلا مولا نام گمراہوں دے رستے تسبیحات بیان کی دیا تسبیحات بیان کے سمع اللہ لمن حمدہ رب نے بھی سن لئی جنہیں ہوتی حمد بیان کی جی رب نے اس بندے سن لئی یہ جنہیں ہوتی حمد بیان کی تھی ربنا لک الحمد وہی توحید بیان کر رہے ہیں وہی حمد بیان کر رہے ہیں سجدے کرنا میں سبحان ربی الاعلی وہی تسبیحات بیان کی دیا کر رہی ہیں پھر دعا شروع بیٹھا میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساری دعا ایسے ہی گل ختم نہ ہوئی اب یہاں ٹولے نا درود شریف شروع ہوا میں پڑھیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یار ہے تے درود دے بیسیکلی دعا ہے کی کیا ہے ترجمہ کی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اے اللہ تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور انہوں دی آل دے انہوں کہہ رہے ہیں رب مانگ رہے ہیں نا انہوں نے رحمت واسطے رحمت مانگ رہے ہیں دعائے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد دعائے اگر جو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ساری نماز دعا جب اے پڑھنا ہے کہ پھر جو فرضوں فوراً بعد اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام وہ بھی دعا ہوتا ہے وہ بھی دعا ہے یہ بھی دعا ہے یار دعا کا ٹائم فریم رب نے کوئی نہیں بنایا میں یہ دعا کرنے واسطے دعا کرنی جی اس واسطے میں نے نال چاہتا سچے بھی گل معذرت میں اپنے منصوبے تو آگے گل کر رہا لیکن تکلیف ہوئی تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ یار مرنا ہے کی سکنے اسی مرنا نہیں بخشتے نہیں ہے مجھے واسطے دعا کرنے تو اسی جب روکتے نہیں جی جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے جو جاہل فوراً بعد تو میں کہا کہ کسی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی تھی ٹھیک ہے لیکن کبھی انہوں نے منع بھی کیا کہ اس پر دعا نہ کریں یہ تو ممانت لیا ہے جس کو یہ ممانت نہیں کہ رب کہنا میں تیرے قریب ہوں یہ تو دعا کرو ڈاکٹر صاحب کیتے دی گل ہے نا جی بالکل بڑی روٹین بن چکی ہے بڑا رجحان بن چکا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي اب رب نے تے اگلا لفظ بول کے نا نازل فرما کے کہ قلم ہی توڑ چھڑے نا ہر کی مکا چھڑی وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ سبحان اللہ میری بارگاہ چ دعا کر میں تیری دعا نو سننا سبحان اللہ رب نے محبوب نے فرمایا کہ رب دی بارگاہ دعا کر رب تیری دعا نو ضائع نہیں جان دیتا رب تیری دعا نو ضائع بالکل نہیں جائے گا رائے گا نہیں جان دے گا تیرے کہ تیری دنیا دے وہ اجر نہ ملیا کہ آخرت تے لازمی ملے گا سبحان اللہ آخرت تے لازمی ملے گا حضرات گرامی قدر کہ پھر اللہ جڑی ہے تھوڑے جواب یومین بھی کہ جب بندہ میرے کو دعا مانگتا ہے جسا میں پہلا جب میں تیرے اخلاص نو ویکھنا میرے تے تقوی نو ویکھنا اگوں فرمایا کہ رب جب تکبر پیدا کرتا ہے نا تکبر کا اظہار کرتا ہے تکبر میں رہتا ہے کہ رب فرماتا ہے میں انہوں جہنم دے نچلے درجے وچ بھی انہوں واسطے عذاب العظیم جی فرمایا اگر تیرے میرے پختہ ایمان ہے نا پختہ یقین ہے کہ پھر ٹھیک دعاواں مانگی یا بدیاں قبول کریاں جی اس واسطے حضرات
گرامی قدر آج اسی دعا منگن آئے ہیں دیکھو اننے بندے بیٹھے ہیں آقا علیہ السلام دی حدیث مبارک 40 بندے دعا مانگدے ہونا انہاں وچ ایک رب دا ولی بھی ہوندا ہے سبحان اللہ 40 بندیاں چ رب دے ہوندا ہے جے ولیاں دے نال دعا دے نال آمین دے نال آمین کیتی جائے گی وہ بھی دعا مانگن دے وہ کتے کو مانگدے نے رب کو سبحان اللہ رب بھی کو منگیا منگنا چاہیے رب تو علاوہ کسے کو نہیں منگنا رب تو علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں کوئی یہ گل کر دے میں پتر دے دے پتر اے گل کوئی نہیں دربار سے دے اگر اسے بس فاتحہ پڑھو انہیں واسے دعا کرو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ قرآن کہہ رہے ہیں لیکن یہ انہیں واسے دعا کرو انہیں واسے دعا کرو منگو رب کرو عطا رب کرتا ہے اس علاوہ کوئی عطا کرنا ذات نہیں ہے کوئی عطا کرنے والا ہے وہ سارے خزانے کا مالک بھی ہوئے وہ سارے خزانے بھی ہوئے عطا کرنے والا ہے وہ لالا نے پتر بھی ہوئے عطا کرتا ہے اس طرح میں خزانے ہوتے کول میں مال کے خزانے ہوتے کول میں جائیداد کے خزانے ہوتے کول میں اسی سارے خوش نصیب ایڈے بڑے ہاں کہ رب نے ایسا خزانہ سانو عطا کیتا ہے ایسا خزانہ عطا کیتا ہے کہ دنیا کے مال کا خزانہ دنیا سے رہ جائے گا جائیداد کا خزانہ دنیا سے رہ جائے گا اولاد کا خزانہ دنیا میں رہ جائے گا سارے خزانے دنیا سے رہ جائیں گے رب نے ایک ایسا خزانہ عطا دنیا سے بھی بندے دے نال ہوے گا آخرت بھی بندے عالم برزخ بھی بندے دے نال ہوے گا عالم واحد بھی بندے دے نال ہوے کوئی خزانہ جڑا ہے وہ ایمان کا خزانہ ہے وَيُؤْمِنُ بِهِ میرے رب نے فرمایا ہے یہ درود پاک سے وقت یہ فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وہ سے بھی ایمان والے کا ذکر کیتا وہ ایمان والا خزانہ بندہ قبر میں جائے گا نہ ایمان والا خزانہ لوہے کے گالے پتھر لکیر ہے کہ وہ خزانہ بندے کے کنار ہو بندہ ایسی جگہ سے پہنچے گا یہ تلوار تیز جگہ ہوگی والن بریک ہوئے گی حضرات گرامی قدر بندہ اٹھے گا تو ایمان کا خزانہ بندے دے کول اٹھے گا حضرات گرامی قدر ایمان ایک ایسی چیز ہے اور پھر مالک فرماتا ہے میں ایمان کا خزانہ انہاں نوں عطا کرنا جنہاں نوں میں پسند کرنا سبحان اللہ اگر میں مزید آسان الفاظ میں بولا کہ میں ایمان کا خزانہ انہاں نوں عطا کرنا وا کہ جڑے مجھے بڑے سونے لگتے ہیں جتنے خوش نصیب ہو تسی کہ رب نے تو ہمیں ایمان کا خزانہ عطا کر کے پہلیاں امتاں اپنی عبادت گاواں وچ جا کے عبادت کرن تاں جا کے انہاں دی عبادتاں قبول ہون تے جنی عبادت کرن انہاں نوں ثواب مالک عطا کرے لیکن جڑا تہاڈی واری آئی تے مالک فرمایا کرے جو الہی الارض مسجد و طہورا اے مجھے محمدی تیری شان تو قربان جاواں تیری آن تو قربان جاواں گھر سیا نہیں کرے کہ تیرے مالک نے ساری زمین میں تیرے واسطے پاک سبحان اللہ تو جس مقام تیری جس جگہ تیری جتنے بھی ہیں سجدہ کرنا تیرا کام ہے اور تیرے سجدے کو قبول کرنا میرا کام ہے سبحان اللہ تو دکان تے بیٹھے تو مکان بیٹھے تو کسی بزنس بیٹھے تو سفر بیٹھے سفر بیٹھے ایسی جگہ سے پہنچ گئے جسے دور تک پانی نظر نہیں آتا تیمم کر رہا تیمم کر کے میری بارگاہ چاہ جا اور میرے بندے آگے صحیح قاری صاحب رحمت کا دروازہ کھلا ہے ہر وقت سبحان اس مالک نے اپنے بندے واسطے رحمت کا دروازہ کھلے ہر وقت کھلے 24 گھنٹے کھلے تو حضرات گرامی قدر اس واسطے وہ مالک بندے میری بارگاہ سے حاضر ہو جا اگر تیری بارگاہ سے حاضر ہونا تیرا کام ہے تیری عبادت کو قبول کرنا میرا کام ہے ایک کر دوسری بات دوسرا پوائنٹ جو میں آپ کی تھی کہ مالک نے فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اما یبلغن
عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. ہائے 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 کتنا انمول یہ رشتہ ہے، کتنا انمول رشتہ ہے. رب کی طرف غنیمت جانو یارو. انہوں نے پوچھو کہ جنہوں نے سر کے سائے نہیں رہے. میں وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے نال احسان کر، والدین کا تو احترام کر، اپنے والدین نال نیکی کر. اما یبلغن عندک الکبر، او غنیمت جان ذرا، او غنیمت سمجھ. بڑا خوشی قسمت ہے کہ تینوں زندگی دے وچ اگر دنیا دواں چوں ایک یا دوویں لگ جان. بڑا خوش قسمت ہے تو دواں چوں ایک یا دوویں مل جان. حضرات گرامی یہ قدر کون؟ وبالوالدین. اللہ تینوں دنیا دے وچ مل جان. آج یقین کر لو ممبر رسول تے بیٹھے ہاں، خدا دے گھر بیٹھے ہاں، بڑے بڑے عظیم تحفے رب دی طرف ہے. ماں دا جب سایہ سے دکھیا نا، ایک مہینے تک تقریباً دماغ کام ہی نہیں کیتا. یقین کر میری حالت ایسی بڑھ گئی، میں جاننا میں کسی بندے سلام کیتا ہے، اوہ سے چلا گیا تو ذہن چاہے یار میں تم سلام کیتا سی، پیچھے موڑ کے کہنا وعلیکم السلام. اس واسطے حضرات گرامی ایک قدر یہ بڑے انمول تحفہ ہے. یقین کر لو رب کی طرف بڑا ہی عظیم تحفے تھے والدین. جنہوں نے والدین ہے بھی نا کر لو ہی تو. آج کوئی بندہ کوئی بزرگ بیٹھا چٹی داڑھی والا چٹے کپڑے پائے ہو استری ہوئے ہو سیاتے سونی پاک دمی ہوئے یہ کپڑے کی تعریف ہوتی ہے. ماشاءاللہ کتنے سونے صاف کپڑے پائے لے. میں کہنا بیسیکلی وہ تعریف جیڑی ہے وہ کپڑے دی نہیں ہو رہی کہ اس کی تعریف وہ دی ہو رہی ہوتی ہے یا منہ دی ہو رہی ہوتی ہے کہ جیڑی نور ہے وہ دی خدمت دی ہے وہ نور صاف کپڑے پائے لے اور پھر نور کے پیچھے تعریف اس پتر دی ہو رہی ہوتی ہے کہ جس پتر نے آکھیا تھی آج تو میرے گھر آئی ہے میرے والدین کو اپنا والدین سمجھ. جس نے اپنے والدین کو حضرات گرامی یہ قدر اپنے والدین کو والدین سمجھی سے اسی طرح میرے والدین کو والدین سمجھی. حضرات گرامی یہ قدر آج میرے سکتے معاملات بڑھتے ہیں نا. رب نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، جس وقت تانوں بڑھاپے دے وچ او دوویں لب جان یا دواں چوں ایک لب جائے تسی فلا تقل لهما اف، انہیں سامنے اف بھی نہیں کر. اپنے الفاظ میں سے میں نہیں کہوں گا کہنا ہونا کہ اف تے رب نے فرمایا نا کہ سامنے اف نہیں کرنا. میں یہ کہوں گا کہ رب دا مطلب ہے سی یہ کہنے گا کہ انہیں سامنے تو اپنی آنکھوں کی پلک تو نہیں اٹھا سکتا. وہ دن بڑی تو بڑی سزا دے سکتے ہیں، وہ دن چھڑک سکتے ہیں، لیکن تو اپنی پلکوں نہیں انہیں سامنے نہیں. ذرا گرامی یہ قدر فلا تقل لهما ولا تنهرهما، نہ ہی دونوں چھڑک سکتے ہیں. سارے پورا رکوع والدین کی شان میں رب نے نازل فرمایا نا، وہ ایک مرتی مکمل منشور وہ نچوڑ رب نے بیان کیتا. یہ دنیا کی گل ہے. آخرت وچ جس وقت جو دنیا میں چلے جان رحم فرما دین چلے جان پھر بھی تیرا حق دا نہیں ہوندا. پھر بھی تو کرنے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر میری بارگاہ دے وچ ہاتھ اٹھا کے دعا کر کہ مولا تو انہاں دے رحم کر، انہاں تمام دے رحم کر جس طرح انہاں میرے تے رحم کیتا کہ جس وقت میں چھوٹا تھا. مولا تو انہاں تمام دے رحم فرما، دستے رحمت پھیلا دے. انہاں واسطے دعا کر. حضرات گرامی قدر آخری گل ٹائم ہو گیا. حضرات گرامی قدر اولاد نو میرے آقا علیہ السلام نے صدقہ جاریہ فرمایا.
فرمایا اولاد والدین واسطے صدقہ جاریہ. جی تے صدقہ جاریہ کس طرح کی اور کرتی کی ہے؟ صدقہ جاریہ وہ ہوگا ہے جدا کام دنیا دے کر گیا ہے وہ فوت ہو گیا ہے نا جب جنہ جو بندہ وہ کام جا کر گیا وہ قائم ہے تو فرمایا وہ قبر وچ بھی کر دے ثواب ملتا رہے. کوئی بندہ دنیا کی مسجد بنوا گیا کسی مدرسہ بنوا دیتا ہے کوئی ویلفیئر کا کام کروا دیتا ہے کچھ ہو گیا ہے کوئی ملائکہ بن گیا ہے اپنی زندگی کی قسم کی یتیماں کی کفالت لا گیا ہے پچھو اولاد کو پتہ لگ گیا میرے والد نے یتیماں کی کفالت لائی ہے تو انہوں نے بہار رکھا ہے جنہ چر وہ بہار رہے گی نا حضرات گرامی قدر ان کا ثواب انہوں نے قبر وچ ملتا رہے گا. یہ ہے صدقہ جاریہ. حضرات گرامی قدر اولاد صدقہ جاریہ کس طرح ہے؟ اولاد صدقہ جاریہ ایسے طرح ہی ہے جس طرح رب نے فرمایا نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر جس وقت دنیا نو چلے جان تے میری بارگاہ دستے رحمت پھیلا دے. گل پھر دعا دے کر سب آگے مکی جی گل پھر دعا دے آگے مکی جی میری بارگاہ دستے رحمت پھیلا دے اور دستے رحمت پھیلا کے یہ کیا ہے کہ مولا کما کے رحم فرما رحم فرما کما ربیانی صغیرا کہ جس طرح نا میرے رحم کیتا جب میں چھوٹا سا. سبحان اللہ. یہ اولاد صدقہ جاریہ اس طرح ہے کہ اولاد اپنے والدین واسطے سال ثواب کا ثواب میں سال کر دیا ثواب پہ جی اولاد صدقہ جاریہ ہے اس طرح. اس واسطے اولاد جہی اپنے والدین تیرا پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا کہ دنیا نو چلے جائیں پھر بھی انہاں واسطے تو دعا مانگدا رہو. نماز پڑھنے نا پھر ہر نماز دے وچ ہر رکعت دے وچ ربنا اغفر لی ولی والدی علیہ السلام پھرن لگنا ہے تے پڑھنا ہے نا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نماز میرے رب دی پرسنل عبادت ہے لیکن وہ دے نبی والد نے والدین واسطے دعا رکھ دیتی ہے. سبحان اللہ. ربنا اغفر لی مولا منو معاف کر دے مغفرت کر دے میری بخشش کر دے ولی والدی اور میرے والدین کی جی اپنی پرسنل عبادت میں والدین کی مغفرت کی دعا رکھ دیتی. جنہیں جو والدین واسطے دعا نہ مانگے گا وہ عبادت بھی جڑی مکمل نہیں ہوگی. اس واسطے اسلامی قدر دعا الدعاء مخ العبادہ حدیث کے الفاظ ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے کہ دعا جڑی ہے جب مغز ہوتا ہے وہ دماغ ہوتا ہے دماغ جڑا ہوتا ہے وہ کنیکشن دل نال ہوتا ہے تے دل مومن دا دل ہوتا ہے وہ رب دا گھر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی نے ضرور دعا ہے کہ اللہ تعالی ساری ماں جی نو اللہ تعالی انہاں دی مغفرت فرمائے کامل و اکمل بخشش فرمائے. اللہ تعالی لوائے دین نو تو صبر جمیل دی مرحم عطا فرمائے. بچیاں دے صحت تو آئی ماں دا سایہ اٹھ گیا مولا تیری بارگاہ دعا کرنے اپنی رحمت کا سایہ دے سکتے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ ختم شریف پڑھا جائے گا. ٹائم کی پابندی انشاءاللہ ضروری اس واسطے ختم شریف کے بعد انشاءاللہ دعا آئے گی کہ بھائی شفاق صاحب کہہ رہے ہیں مہمان حضرات نے جو تشریف لے آئے ہو جو تشریف لے آئے ہو یہ سارے بندے کھانا کھا کے جائے ہو. کھانے کا ریج ہے اور کھانا بھی چلا ایسے ہی کھوایا جائے گا. کوئی گارے یا کوئی لمبے پیچھے نہیں کھایا جائے گا. ایسے لے کھانا کھانا ہے سارے دوست کھانا کھا کے جائے. ایک بار سورہ فاتحہ کی پھر والی کوئی چیز پڑھ سکتے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رحم الراحمین. جڑی پاک کلام پڑھی گئی یا رب العالمین، حاضرین پڑھی، تلاوت شریف ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہوا یا رب العالمین، حاضرین نے پڑھا یا رب العالمین یا رحم الراحمین. مدرسے میں جو پڑھا گیا یا رب العالمین یا رحم الراحمین. 10 قرآن مجید جو ہے وہ مدرسے میں پڑھے گے یا رب العالمین. اور تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں میرے مالک، قبول و منظور فرما. تیرے پیارے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں میرے مالک، قبول و منظور فرما. یا رب العالمین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین، آپ کی آل اولاد، اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، تمام غوث قطب ابدال ولی، تمام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما. یا رب العالمین یا رحم الراحمین، شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں میرے مالک، قبول و منظور فرما. یا رب العالمین، غزوات کے اندر، سریات کے اندر جو صحابہ کرام شہید ہوئے یا رب العالمین پیش کرتا ہوں میرے مالک، قبول و منظور فرما. امت کے تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں میرے مالک، قبول و منظور فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما. رضا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، پیر معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ نقشبند مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، پیر خراباتی، پیر خواجہ ثناء اللہ خراباتی رحمۃ اللہ علیہ، بابا عبداللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، پیر شمس شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما. استاد محترم حضرت علامہ قاری محمد لیاقت علی خان نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں میرے مالک، قبول و منظور فرما. تحقیق سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، مجددیہ، چشتیہ، ویسیہ، برکاتیہ، ذکر سلاسل، تمام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں میرے مالک، قبول و منظور فرما. یا رب العالمین، حضور افسوس یا رب العالمین، اس پورے قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والے، قادری کے ساتھ تعلق رکھنے والے، جات انس کے ساتھ تعلق رکھنے والے، جو بھی چھوٹے بڑے عورتیں مرد اس دنیا سے چلیں گے، تمام کی مغفرت فرما، تمام کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین، جاتے محمد حسین صاحب، ان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں میرے مالک، قبول و منظور فرما. یا رب العالمین، بھائی اشفاق صاحب کا بیٹا جو نوجوان بیٹا اس دنیا سے گیا، یا رب العالمین اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں میرے مالک، قبول و منظور فرما. یا رب العالمین، حسین بالحسوس، ان کی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں میرے مالک، قبول و منظور فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والدین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں میرے مالک، قبول و منظور فرما. یا رب العالمین، پورے خاندان سے تعلق رکھنے والے جو بھی چھوٹے بڑے ہوتے مرد اس دنیا سے چلے گئے، ان تمام کی مغفرت فرما، تمام کی بخشش فرما، تمام مرحومین کی قبول کی منازل کو آسان فرما. قبروں میں رحمت کا نزول فرما، میرے مالک قبروں کو روشن و منور فرما. یا رب العالمین، قبروں میں حد نظر وسعت عطا فرما، قبروں کو اپنے باغوں میں، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. یا رب العالمین، پیارے محبوب علیہ السلام کی خصوصی نگاہ رحمت فرما. یا رب العالمین، میرے آقا علیہ السلام کی زیارت و شفاعت نصیب فرما. یا رب العالمین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نگاہ رحمت عطا فرما. دن حشر کا ہو، میرے آقا علیہ السلام اپنے حوض پہ ہو، میرے مالک ان کو حوض کوثر کا جام نصیب فرما. یا رب العالمین، ہمارے والدین، ہمارے ابا و اجداد کے بہن بھائیوں میں سے جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، تمام کی مغفرت فرما، تمام کی بخشش فرما. جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت فرما. جن کے والدین اس دنیا میں ہیں، ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی والدین کو فرما بردار اولاد بنا دے. یا رب العالمین، یا رحم الرحیم، ہم سب پہ ہو جا. تمام دوست کا یہاں آنا، گر بیٹھنا، تیری بارگاہ میں دعا کرنا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو روحانی طور پہ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما. جو جسمانی طور پہ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما. مولا، ہمارے آباء و اجداد میں سے، بزرگوں میں سے جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، تمام کی مغفرت فرما دے، تمام کی بخشش فرما دے. یا اللہ، میرے والدین کی بخشش فرما دے. یا اللہ، میرے والدین کی بخشش، میرے مالک ہم سب پہ راضی ہو جا. مالک ہم سب کو وہ عطا فرما
جو تجھ سے مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، جو تجھ سے نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ میں تو یوں کہوں گا مالک جو تجھے سب سے زیادہ سونا لگتا ہے، پسند ہے، مالک ہم سب کو ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ پھر یہ اعلان ہے کہ تمام دوست جو تشریف لائے ہوئے ہیں وہ کھانا کھا کے جائیں، کھانے کے ذریعے رہیں انشاءاللہ، تھوڑی دیر کھانا کھا